السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. روى الامام احمد والترمذی وابن ماجہ وصححہ الالبانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک وإلا تعمل ملأت يديك شغلا ولم اسد فقرك. مسند احمد ترمذی ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے. حدیث کا ترجمہ پہلے سن لیں انشاءاللہ. درس حدیث کا عنوان اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے. جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے سینے کو تونگری سے بھر دوں گا اور تیرے فقر و فاقے کو دور کروں گا. اگر تو نے ایسے نہیں کیا تو میں تیرے ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا اور تیرے فقر و فاقے کو دور نہیں کروں گا. معزز حاضرین، اس حدیث کے درس حدیث کا عنوان ہم نے اوپر لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکالو. جس حدیث کو ہم نے آپ کے سامنے پڑھا یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. حدیث قدسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس میں ڈائریکٹ براہ راست بندوں سے خطاب کرتا ہے. اے آدم کے بیٹے، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال. اس حدیث کی تشریح میں علماء نے کئی باتیں لکھی ہیں. سب سے پہلی بات جو لکھی ہے وہ یہ کہ ہمارے اس دنیا میں پیدا کیے جانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اس کی توحید کو قائم کرنا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ ذاریات کی مشہور آیت میں فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میری توحید کو قائم کریں. سورۃ الانعام میں ایک آیت آئی جس میں خود کہا گیا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں میں اعلان کریں کہ بے شک میری نماز، میرے جو ہے عبادتیں، میرا مرنا، میرا جینا سب اس رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. تو لہٰذا جب ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد جو ہے اللہ کی عبادت کرنا ہے تو اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ براہ راست بندوں سے خطاب کرتا ہے کہ اے بندو، جب تم اس دنیا میں آئے ہو نا تو لہٰذا کیا کرو، اپنی اس 24 جو گھنٹے کی زندگی ہوتی ایک دن کی، اس زندگی میں رب کی عبادت کے لیے وقت نکالو. اور آپ جانتے ہیں اس دنیا میں ہر چیز رب کی عبادت میں لگی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آسمان میں اتنی انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ نہیں جہاں فرشتے سجدہ نہ کرتے ہوں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور آج اور ہمارا حال اللہ کی عبادت میں سب سے پیچھے. ایک حدیث ہم آپ کو سناتے ہیں، تھوڑا موضوع سے ہٹی ہوئی ہے لیکن بڑی بہترین حدیث ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میزان کو قائم کرے گا. میزان کا مطلب ترازو کو قائم کرے گا. وہ ترازو کتنا بڑا ہے، خود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس ترازو میں ہم کو اور یا ہمارے اعمال کو تولا جائے گا نا، وہ اتنا وسیع اور چوڑا ہے، اگر زمین کو اور آسمان کو اس میں رکھا جائے تو اس کو بھی تولا جا سکتا ہے، اتنا چوڑا ترازو ہے. جب اللہ تعالیٰ ترازو قائم کرے گا، سامنے فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے. فرشتے پوچھیں گے، اے رب، یہ ترازو جو رکھا ہے نا تو اس میں کس کو تولے گا؟ فرشتے پوچھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، میں اپنے مخلوق میں سے جس کو چاہے تول سکتا ہوں، مجھے پورا اپنا اختیار ہے. اس وقت فرشتے ڈرتے ہوئے کہیں گے، پروردگار، تو نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا لیکن ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا.
حالانکہ فرشتے اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آسمان میں انگلی کے برابر بھی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے عبادت نہ کرتے ہوں۔ تو معزز حاضرین، ہماری پیدائش کا مقصد اچھے گھر بنانا، بڑے بڑے عہدوں پہ رہنا، یہ ہمارے زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد کیا؟ سب سے پہلے اپنے رب کو پہچان کر اس کی عبادت کرنا۔ معزز حاضرین، ہم جو ہے دن میں 5 مرتبہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ آتا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جا بجا اطاعت کے موسم پیدا کرتا ہے۔ رمضان کا یہ موقع بندوں کو رب سے جڑنے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، رب سے جڑنے کا موسم رب خود پیدا کرتا ہے، لیکن بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے بجائے اتنا ہی دور ہو رہا ہے اس زمانے میں۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ایک جگہ کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ آیت کا معنی کیا ہوا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہاری دنیاوی مصروفیتیں پوری ہو جائیں، دیکھو اگر تمہاری مشغولیت پوری ہو جائے تو کیا کرو؟ اپنے رب کی عبادت میں اتنا تھکاؤ کہ تم خود تھک جاؤ۔ اس آیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیسے عمل کیا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، جا کر پوچھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اتنا قیام کرتے، اتنا لمبا کھڑے ہوتے نمازوں میں آپ کے پیر پھٹ جاتے، آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا۔ عائشہ پوچھتی یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اس قدر تھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں کھڑے ہونے، بیٹھنے، ہر طرح کی سہولت دی۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ زمین پہ جو سجدہ کریں گے نا، اس سجدے میں آپ کو جو لذت ملے گی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے وہ لذت نہیں ملے گی۔ لہٰذا جب تک زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت ہے، زمین پر بیٹھ کر جو ہے سجدہ کرنے کی اگر اللہ نے طاقت دی ہے، ان سجدوں میں تڑپ پیدا کرو، ان سجدوں میں لذت پیدا کرو۔ یہ وقت نہ آ جائے کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کرو۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اور ایک بات بتائی۔ اللہ کیا بولتا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے میرے بندے، تو اپنی زندگی میں میرے لیے عبادت کے لیے وقت نکال۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے، ٹھیک ہے؟ جو کوئی بندہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکالے گا تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے 2 وعدے ہیں۔ کیا وعدے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے میں تیرے دل میں بے نیازی کو ڈال دوں گا۔ بے نیازی کا مطلب یعنی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ایسے بے نیازی کو ڈال دے گا، دنیا میں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، کسی مالدار کی مالداری کو للچائی ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھے گا۔ اور وہ کیسے دیکھے گا؟ جبکہ اس کو معلوم ہے دنیا میں سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اور ایک وعدہ کرتا ہے ان بندوں سے جو اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ فرماتا ہے اللہ میں تمہارے لیے فقر و فاقے کو دور کر دوں گا۔ کتنی بڑی بہترین جو ہے اس میں نصیحت ہے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو بے نیاز کرے گا۔ ایک سب سے بڑا فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے فقر و فاقے کو دور کر دے گا۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، اللہ کی عبادت کریں، دنیاوی ضرورتیں خود بخود پوری ہو جائیں گی۔ معزز حاضرین، اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں ایک جگہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ دیکھیے آیت کتنی جو ہے ایک دم واضح ہے، تم اپنے گھر والوں کا نماز کا حکم دو اور خود پکے نمازی بن جاؤ۔ اور یہ بات یاد رکھو، اگر تم مسجد میں آؤ گے نا، ہم تم سے رزق نہیں مانگیں گے بلکہ ہم تم خود کو رزق دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کی عبادت کرنے سے دنیاوی ضرورتیں مکمل طور پر پوری ہو جاتی ہیں۔ معزز حاضرین، رمضان کا موقع آیا، آپ دیکھو آپ سب مسجد میں آئے، نماز پڑھتے ہیں، ایک تو ثواب کا ثواب، عزت کی عزت اور ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے
جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، وہ کبھی اپنی دنیاوی زندگی کی ضرورتوں میں ہرگز پریشان نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ نوٹ کر کے رکھیں، جو بندہ نمازی ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اپنے زندگی میں ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہتا ہے، وہ کبھی اپنے رزق کے معاملے میں ہرگز پریشان نہیں ہوتا۔ اس کو معلوم ہے جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے نا، اس مقصد کو اگر میں پورا کروں گا تو اللہ کی نعمتوں کی بارش مجھ پر خود بخود ہو جائے گی۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کروں، اللہ تعالیٰ مجھے فقر و فاقے میں مبتلا کرے گا۔ معزز حاضرین، ہم دیکھتے ہیں ایک بڑا بزنس مین ہے، وہ بازار میں بیٹھ کر تجارت کرتا ہے، لیکن اس کو مسجد میں آنے، نماز پڑھنے اور اپنا ماتھا اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹیکنے کی جو ہے توفیق نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ یہ آیت اپنے زندگی میں غور سے سن لیں۔ خسر الدنیا والآخرہ، جس نے اپنے پیدا کیے جانے کا مقصد نہیں سمجھا اور جس نے اپنے زندگی کا مقصد دنیا کو رکھا، نمازوں کو چھوڑا، عبادت کو فراموش کیا، اللہ کو بھلایا، اپنے دل میں اللہ کی محبت کو نہیں بسایا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، مکمل طور پر دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہو جائے گا۔ معزز حاضرین، اسی حدیث کے آخری میں اللہ اور ایک بات بتاتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو نے اپنے زندگی میں میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا، نتیجہ کیا ہوگا؟ میں تجھے ایسے مشغول کروں گا۔ یہ جملہ غور سے سنیے، اگر تم نے اپنی زندگی میں میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا، میں تجھے ایسے مشغول کروں گا، تم میری عبادت کرنا چاہو گے پھر بھی نہیں کر پاؤ گے۔ آج یہی تو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں اپنے دفتر سے، اپنے دکان سے نکل کر میں نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہتا ہوں، لیکن برابر میرا دوست اس وقت آتا ہے، میں اپنے دوست سے باتیں کرتے بیٹھ جاتا ہوں۔ آپ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکالنے کے لیے آپ نے تہیہ کیا، لیکن چونکہ آپ نے جو ہے اس پر بھروسہ نہیں کیا عبادت پر، اس واسطے اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنی زندگی میں اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو فراموش کرو گے نا، میں تم کو ایسے مشغول کروں گا، تم کرتے ہوئے بھی اپنی میری عبادت کر نہیں پاؤ گے۔ ایک تو ایک نقصان، دوسرا نقصان کیا ہوگا؟ تم فقر و فاقے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آج مسلمان اپنے روزی کے لیے کتنا پریشان ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، سب کرتا ہے، دکان میں بیٹھتا ہے، لیکن پھر بھی نہ کمائی ہو رہی، نہ کمائی برکت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے رب کو فراموش کیا، اور جس نے اپنے رب کو فراموش کیا اس کی زندگی میں برکت کیسی آئے گی؟ معزز حاضرین، ایک مثال دیتے ہیں آپ کو، غور سے سنیے گا یہ مثال۔ اللہ تبارک و تعالی جمعہ کے احکام بیان کرتا ہے سورہ جمعہ میں، کیا کہتا ہے؟ جب کل جمعہ کا دن ہے، غور سے سنیے، اے ایمان والو، جمعہ کے لیے اذان ہو جائے نا تو کیا کرو؟ مسجد کی طرف لپک کر جاؤ، بھاگو، مسجد کی طرف لپک کر جاؤ، اپنے کاروبار کو چھوڑ دو۔ اذان ہونے کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے، جو بھی بے کریں گے، جو بھی تجارت کریں گے وہ بالکل حرام ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ جب نماز ہو جائے پھر جا کر اپنے تجارت میں مکمل طور پر دل لگا لو۔ دیکھو، تجارتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تجارت وہ ہے جو ہم بازار میں بیٹھ کر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ایک تجارت ہے، لیکن آپ اپنی دنیاوی تجارت کو چھوڑ کر مسجد میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ سمجھو آپ مسجد میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور اسے تجارت کر رہے ہیں۔ آپ ان دونوں تجارتوں میں کون سی تجارت چاہیے؟ دنیاوی تجارت میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسجد میں آ کر اللہ کے ساتھ جو تجارت کرو گے نا، اس تجارت میں بالکل مکمل طور پر 100% فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں ذرہ برابر بھی نقصان رہنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہی تو ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ اکرام مسجد میں بیٹھے تھے، باہر سے ایک تجارتی قافلہ آیا، صحابہ کرام اللہ کی نبی کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر وہ تجارتی قافلے کے پاس چلے گئے۔ اللہ نے صحابہ سے کہا، اے صحابہ، تم خطبہ سن رہے تھے، اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے تھے نا مسجد میں بیٹھ کر خطبہ سنتے ہوئے، تم کیوں گئے وہاں؟ یاد رکھو، اگر جمعہ کے دن تم اپنی پوری تجارت کو چھوڑ کر آؤ گے نا، اللہ تعالیٰ نماز کے بعد جب تم جاؤ گے تجارت میں مکمل طور پر برکت دے گا۔ جمعہ کی فضیلت میں آپ نے کئی حدیثیں سنی ہوں گی، پہلے آنے والے کو اونٹ کا ثواب ملتا ہے، فلاں فلاں ہے، لیکن یہ بات سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی فضیلت اور ایک حدیث میں یوں بیان کرتے ہیں، کیا فرمایا؟ جو آدمی
جمعہ کے دن نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال روزہ رکھنے کا، 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب دے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی یہ جو ہے بتائی گئی بات۔ 1 سال روزہ رکھنا، 1 سال تہجد قیام اللیل پڑھنا، اتنا ثواب اللہ نے جمعہ میں رکھا ہے۔ لہٰذا یہ کرسچن جیسے ہفتے میں 1 دن جو ہے وہ چرچ کو جاتا ہے، یہودی ہفتے کے دن جیسے اپنی عبادت گاہ کو جاتا ہے، مسلمانوں کا معاملہ آج اپنی زندگی میں ایسے ہی ہو گیا ہے۔ لہٰذا اس درس حدیث کو انشاءاللہ ہم آگے اور اب بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرما۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں جہاں ہم ہر ایک کے لیے وقت دیتے ہیں، اپنے رب کے لیے وقت دینے، نمازیں پڑھنے اور جو اعمال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ان تمام کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔